أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں میری سب مائیں بہنیں ٹھیک ہوں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ تندرست رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اچھا، تو آج میں آپ کے لیے دوسری کہانی لائی ہوں۔ یہ کہانی کوئی عام نہیں ہے، یہ کہانی سچ ہے، کیونکہ اس کہانی کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ کہانی 3 آدمی کی ہے، اور میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ اس کہانی سے آپ کی زندگی پر بہت اثر ہوگا۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں اچھا سننا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے۔ تو یہ دوسری کہانی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کو کوڑی تھی، دوسرا کنجر تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ تو خداوند نے ان کو آزمانا چاہا، ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھی رنگت مل جائے، خوبصورت کھاد مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور مجھ سے کٹن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت وہ اچھا ہو گیا، اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تجھ کو کون سے ماں سے زیادہ رغبت ہے، یعنی کہ تجھ کو کون سا ماں زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ۔ بس اس کو ایک پریگننٹ اونٹنی دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر کنجی کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے، لوگ اسے کٹن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا تو وہ فوراً اچھا ہو گیا، اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا تم کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ بس اس کو ایک پریگننٹ گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے، سب آدمیوں کو دیکھوں۔ تو فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری زیادہ پسند ہے۔ بس اس کو ایک پریگننٹ بکری دے دی۔ 3 کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹنوں سے جنگل بھر گیا، اس کے گایوں سے اور اس تیسرے کی بکریوں سے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سامان چھپ گیا ہے، میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے خدا کے اور پھر تیرے۔ میں اس اللہ کا نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت دی، عمدہ خان عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا یہاں سے دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا؟ کیا لوگ تجھ سے کٹن نہیں کرتے تھے؟ کیا تو مفلس نہیں تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اس نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت چلا آتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اس آدمی نے جھوٹ بولا، استغفر اللہ۔ جب فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو پھر ویسے ہی کرتے جیسے کہ تو پہلے تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر گنجی کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح سے اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسے ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج خدا کے اور پھر تیرے سوا کوئی وسیلہ نہیں ہے، میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کرو۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا نے محض اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی، جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا، سبحان اللہ، اور جتنی چاہے چھوڑ جا۔
خدا کی قسم کسی چیز میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کو کی آزمائش منظور تھے، ہو چکی ہے، خدا سے راضی ہو۔ خدا تجھ سے راضی ہو، سبحان اللہ، اور دونوں سے ناراض۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، یہ دیکھا آپ نے کہانی سنی، اور مجھے امید ہے کہ اس کہانی سے آپ کو بہت سا فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس مال ہے وہ صرف ہمارا ہی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا تو وہ ہمارا ویسٹ نہیں ہوگا، بلکہ قیامت والے دن ہمارے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں غریبوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر سے دے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنا دے۔ ہم ان کو پال تو نہیں سکتے، پالنے والے تو وہ واحد ذات اللہ ہے۔